يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے، عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا۔ 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر۔ انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں، اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے، کچھ کا بتا بھی دیا گیا۔ جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے، کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام۔ اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے، تو وہاں پہ ذن نون والا، تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے، اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے۔ مثلا یہ جو توئیں ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں یہ حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبرائیل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ، اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا، تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا، تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام۔ تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، ایون امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر کافی طب آزمائی کی ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ تو اتنی گفتگو کافی ہے میرا خیال ہے، اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے. کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں. کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں. کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے. یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. کوئی شک نہیں ہے. ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے. جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے. یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ. تو اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، یہ کئی لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے. یہ عبد الرحیم گرین جو ہے نا، مسلمان ہوئے ہیں نا، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بہت بڑے ایک مسلمان اسکالر ہیں. وہ ایسا بندہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، بڑے ہائی ٹیر پہ لوگ، ان میں اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے. یوسف ایسٹس اگر ہیں تو یوسف ایسٹس جو تھے امریکن یعنی پروٹیسٹنٹ ایک پریسٹ تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں. لیکن یہ جو عبد الرحیم گرین ہے نا، اس نے دنیا کے سارے مذاہب پریکٹیکلی پھرے ہیں. 4 سال تک بدھسٹ بھی رہے ہیں، کرسچن بھی رہے ہیں، سارے مذاہب پھر کے اینڈ پہ یہ اسلام کی طرف آئے ہیں. آپ ان کی لائف سٹوری بھی انگلش میں رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سنائی ہے. تو وہ عبد الرحیم گرین کہتے ہیں کہ جب مجھے قرآن یعنی جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں یعنی قرآن پاک کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتا ہے قرآن میں اس طرح کا ربط نہیں ہے جو انسانی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا سٹائل خطبے کا ہے جو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. یہی بات اس نے جوشوا نے بھی کی، جس کا پچھلے دن ہم نے کلپ بھی چڑھایا تھا، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو وہ بھی یہ کہتا ہے قرآن کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ ایسا کرو تو کامیاب ہو، ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یہ اس کتاب کے اندر زور ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں، تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا. وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو. اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ سوال ہے نا. تو اس کا معنی ہی غلط کیا گیا. اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے گناہ گار ہے، چاہے نیکوکار ہے. کئی نیکوکار ہیں، ہے پرہیزگار ہیں، لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی نہیں ہے. پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، تسبیح، ٹوپی، یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا. آج دنیا میں کسی کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نیک ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیٹ اپ. حالانکہ تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. بہرحال جو دنیا کے لائسنس ہیں ان میں جو پرہیزگار ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں. تو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں.
جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں۔ آگے چل کے آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا، پوری انسانیت، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ۔ اچھا، یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان ہے۔ تو ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو وہ فوراً ڈر جائے گا، یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے۔ تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے نا، وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا، تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے، اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے۔ اس سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے گا۔ تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا، کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے۔ ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ کتنی حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا، جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیں۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلی، اس کو آپ پورے کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ،
چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی، کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں، نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا نہ جینز کا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ ساری جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے۔ پوچھیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں۔ اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر، سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے، اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے گرے نا، اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے۔ اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے۔ اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم۔ یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہیں، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں۔ سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں سپریم بینگ یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے۔ وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ اگلی بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ
حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی، اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے، ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں، جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پریئر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح، جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ. ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا، قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں، ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں، چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں. پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں. اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا. کیا بات ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا. تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو. لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر لگاتے ہیں. یہ کچھ اور ہے. کتنے لوگ ہیں. ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں، کئی سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے. کہتے ہیں میں نے جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں رک گیا. میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن میں نے طے کیا کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے. اور جو میرے اپنا کوئی میں نے سورس آف انکم مینیج کیا، میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں. یہاں آپ دیکھ لیں علماء کتنی لگژریس لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور نام لیتے ہیں جو بیت المال سے تو خلفائے راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا. خلفائے راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑیاں خریدیں اور 4 پیچھے وہ باڈی گارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں 2 کلو چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں. سر خلفائے راشدین تو سوکھی کھانے والے تھے. ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفائے راشدین کا لگا ہوا تھا. ہم نہیں کہتے امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے. دوویں جانے مٹھے باہو نہ، آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا. سبسسٹنس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اسے کنڈم نہیں کرتے. میں جو مولویوں کے چندے اور قربانی کے کھالوں کی مخالفت کرتا ہوں نا، اس سے مراد کبھی بھی میرا یہ نہیں ہے. میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کی جو فائنانس ہے وہ باقی مسلمانوں کا کام ہے ارینج کریں. میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ جدادیں جو بنا رہے ہیں اور جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں. اسلام آباد میں ہزاروں امام مسجد آپ کو ایسے مل جائیں گے، چلیں ہزاروں میں ایگزیجریشن ہو جائے گی، سینکڑوں، کہ جو سائیکل پہ آئے تھے آج انہوں نے ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھے ہوئے. ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک مسجد پہ وہ قبضہ کرتے ہیں. آپ اسلام آباد میں تو یہ حالت ہے نا،
ابھی اجاڑ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے, سی ڈی اے سے لوکیٹ کراتے ہیں کدھر مسجد بننی ہے, وہاں جا کے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو, ہمیں بھی ترس آ رہا ہوتا ہے یار کتنی مشکل ہے. اور نہ پائی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, دنیا کی کوئی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کرتی. اجاڑ میں جا کے ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا ہے, پرانے سے لوٹے, ایک باتھ روم, وہ بھی ٹین کا بنا ہوا. لیکن سر 5-6 سال جب گزرتے ہیں وہاں پہ ایک عالی شان مسجد ہوتی ہے اور ایک بہت بہترین قسم کی رہائش ہوتی ہے, جو اگر اسلام آباد میں آپ کو لینی پڑ جائے تو 40-50 ہزار روپیہ اس رہائش کا کرایہ ہوگا, وہ اس مولوی صاحب کی فری ہوتی ہے. اور ایون اس کے اندر جو بل آ رہے ہیں وہ بھی مسجد انتظامیہ دے رہی ہوتی ہے. لاکھ روپے کا ایک ایوریج پیکیج وہ لے رہا ہوتا ہے. تنخواہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا چونگا. اور اس کے علاوہ جو جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ ویسے وہ مٹھی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ علادہ سے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں. پھر آپ نام لیں خلفائے راشدین کا, لیکن اچھا آپ کو واقعات تو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا جی وہ کرتا کیسے سلوایا آپ نے, تو یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں اسی سے وہاں کھڑے ہو کے نا سر آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے, تو اس کے وہ دہشت گرد قسم کے مریدین آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی. یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیدنا عمر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, تو پھر ہمیں واقعات کیوں سناتے ہیں آپ اگر خود آپ عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں. باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں, باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں. تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکی یاری لگانی چاہیے نا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے, آپ کی فقر کی زندگی تھی اور یہ فقر ایڈاپٹڈ تھا. اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی, لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں, 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس, اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل رزق تھا. میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا, دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا. اور اس میں مجھے بتائیں حضور کی بیویاں حضور سے شکایت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ لیکن جب شکایت کی سورۃ العذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی, ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہاں تک کہا کہ اے نبی ان کو کہو کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں. ہائے ہائے. اور حضور آئے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرنا ہے کر لو, اللہ نے تو مجھے کہہ دیا اگر تم اس طرح ہی فقر کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ رہو, تو ادروائز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مال دے کے. انہوں نے کہا میں اللہ, اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں. وہ قرآن میں یہ آیا تھا اگر تم اللہ, اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرو. تو آپ کی بیویاں اگر آپ کے ساتھ غصہ کھائیں نا تو صبر کیا. نبی کی بیویاں, نبی کی تربیت یافتہ بیویاں, ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہماری بیویاں تو ان سے بہت دور ہیں. یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے اڈاپٹڈ تھی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے نبی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. سر دیکھیں, کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, یقین ہونا ضروری ہے. یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں نا کہ یار استری, گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے, اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے
تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری پہ۔ اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین، آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے، ایمان والا معاملہ۔ اچھا قادیانی اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو نمبری کرتے ہیں، وہ بالآخرت ہم یوقنون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہو، حالانکہ وہ قرآن کے اسلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے کوئی بےمانی کرنا شروع کر دے علیحدہ بات ہے، وہ تو قرآن اپنے اسلوب میں بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے، عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے، کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا، اور عقیدہ آخرت بھی۔ جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، آلموسٹ 40 کے قریب آیات، لیکن پہلی 4 آیات کے اندر ہی کتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے۔ تو آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس میں بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ جو نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ جوز اور کرسچنز کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، پروفیسیز موجود تھیں۔ ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں، جو انارکلی سوسائٹی، جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی انہوں نے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے، لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے، قرآن سے 3 گنا بڑی وہ کتاب ہے۔ آپ اس میں ابھی بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے۔ میں قرآن کے تعارف میں اس کے اوپر چونکہ بول چکا ہوں، آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18-19 تک آپ کو نبی علیہ السلام کے علاوہ کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی، میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا۔ وہی جو ہم کہتے ہیں نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو نبی علیہ السلام اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوا ہے۔ ان کے اوپر جو جیوز نے تہمتیں لگائی تھیں وہ اس کتاب نے دور کی، اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ نان مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ مسلمز ہی اونلی بلیورز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ ایک مسیح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے۔ اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے، حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا، اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی، صحیح عقائد بتائے، جوز کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کرسچنز کی وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوگا۔ اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا، کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں، بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اگلی آیت جو ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا، اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد منافقین کا، یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے، اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں۔